تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں کہ جو کہ ایسا اول ہے کہ جس کا کوئی اول نہیں، کہ جس کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کی نظریں عاجز ہیں، اور کہ جس کو سمجھنے سے سمجھنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں، کہ جس نے اس کائنات کو اپنی قوت و قدرت سے خلق کیا، اور پھر کائنات کو خلق کیا بندے کے لیے، اور بندے کو خلق کیا اپنی بندگی کے لیے، اور محمد و آل محمد اور انبیاء و معصومین کو خلق کیا کہ تاکہ انسان ان کو دیکھے اور اپنا کردار اور اپنا اخلاق خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ آج کا دن 8 محرم بھی ایک ایسی ہستی کے نام سے منسوب ہے کہ جس نے اپنی جان اور مال خدا کی مرضی، خدا کی توحید کے دفاع کے لیے قربان کر دی، کہ یہ وہ ہستی کہ جو بہادر بھی ہے اور کہ جو حسین بھی ہے، کہ ایک مرتبہ جب مولائے کائنات چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا جنگ صفین میں ان کی نمائندگی کرے، اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو جب جناب حسن و حسین آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اپنے بابا کی نصرت کریں، تو مولا ان کو روک دیتے ہیں، کیونکہ مباہلہ میں رسول نے اپنی روح سے امام حسن و حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا، تو مولائے کائنات ان کو روک دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا بیٹا ہو کہ جو ان کی خود کی نمائندگی کرے۔ تو جب ایک مرتبہ مولا عباس آگے بڑھتے ہیں، اپنی کم سنی میں آگے بڑھتے ہیں، مولائے کائنات مسکراتے ہیں، اور ایک مرتبہ خود مولا عباس کو خود سجاتے ہیں، اپنی زرہ پہناتے ہیں، اپنی تلوار دیتے ہیں، اور پھر جب مولا عباس میدان صفین میں اترتے ہیں تو ایسی جنگ کرتے ہیں کہ ادھر کا لشکر ادھر ہوتا ہے اور ادھر کا لشکر ادھر ہوتا ہے۔ ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ بھاگو کہ یہاں پہ جنگ کرنے خود علی آ گئے۔ ایسے شور میں ایک شخص جا کے جب مولا کائنات سے بولتا ہے کہ اے علی، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں میدان جنگ میں ایک شور مچا ہے کہ جیسے مولا علی جنگ کرنے آ گئے۔ تو پھر مولا کائنات مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس گھڑ سوار سے، اس جنگجو سے بولو کہ تمہیں علی نے طلب کیا ہے، کہ تمہیں علی نے بلایا ہے۔ اور پھر جب مولا کائنات اس شخصیت کو دور سے آتا دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تحت الحنف نقاب کی مانند باندھا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، بال پیشانی پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا کائنات مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اے بنت مصطفیٰ میرے لاڈلے پہ سر، گونجیں گے تیرے نام کے نعرے گلی گلی۔ اے شیر خدا کے شیر نظر لگ جائے نہ تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ ناظرین کرام، اب یہ خاندان بنی ہاشم ہے، اور اگر کوئی عام خاندان ہو کہ جس میں کوئی ایک یا دو خوبصورت لوگ ہوں، تو سارے جو خاندان والے ہوتے ہیں القابات ان دو لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاندان ہو، اور خاندان ہو بنی ہاشم جیسا، کہ کہیں جعفر طیار ہیں تو کہیں عقیل ہیں، کہیں حمزہ ہیں تو کہیں رسول خدا ہیں، کہیں علی مرتضیٰ ہیں تو کہیں حسن و حسین ہیں، کہ جن کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، اور ایک ایسے خاندان میں مولا کائنات فرمائیں کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، تو پھر اس بات سے اس ہستی کی منزلت اور اس کا مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے حضرت عقیل کو طلب کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، آپ میرے لیے ایک ایسا خاندان ڈھونڈیں کہ جو ایسا شجاع ہو، کہ جس سے میرا ایک ایسا شجاع بیٹا عطا ہو، ایک ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ پھر مولا کائنات کی شادی جناب ام البنین سے ہو جاتی ہے، اور یہ ام البنین کے تاثرات کیا تھے کہ جب وہ مولا کائنات کے گھر پہلی دفعہ تشریف لے کے آئیں، اپنے کجاوے سے اترتی ہیں، تو عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی نئی دلہن آتی تھی تو تمام جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں گھر کی، وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پہ آتی تھیں۔ تو اب ان بڑی بوڑھیوں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ جب جناب ام البنین اپنے کجاوے سے اپنی اونٹ سے نیچے اتریں، تو ایک دم سے اس گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لینے لگیں، اس کو چومنے لگیں، اور جب ان بڑی بوڑھیوں نے دریافت کیا کہ ام البنین یہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ خدا کی قسم میں کیا تھی، اور اس گھرانے نے، اس چوکھٹ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا،
کہ پھر جب ام البنین گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو صحن میں گھر کے ایک فرش بچھا ہوتا ہے اور اس میں تکیوں سے ایک جگہ بنا دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر دلہن آ کے بیٹھے اور باقی پھر اس کے اطراف میں تمام بیویاں بیٹھ جائیں۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ خواتین کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی ام البنین سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اے خدا کہ میں تیرا شکر کس منہ سے ادا کروں، میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں کہ تو مجھے اس گھر میں لے آیا کہ جس گھر میں میری شہزادی فاطمۃ الزہرا رہتی تھی، کہ وہ فاطمۃ الزہرا رہتی تھی کہ جن کے لیے کہ جب رسول خدا کو نعوذ باللہ ان کے دشمنان ابتر کہہ کے پکارنے لگے تو وہ فاطمۃ الزہرا کہ جب رسول خدا کو ابتر کہلانا جانے لگا تو خدا نے فاطمۃ الزہرا کو عطا کیا، اور پھر فاطمۃ الزہرا کو عطا کرنے کے بعد رسول خدا پر سورہ کوثر کو نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے رسول آپ گلہ نہ کریں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور آپ بس میری عبادت کریں اور قربانی دیں کہ بے شک آپ کا دشمن تا قیامت تک ابتر رہے گا۔ یہ وہ فاطمۃ الزہرا ہے کہ جن کے گھر میں ام البنین کو آنے کا موقع ملا۔ اور اب ایک اتفاق تھا کہ جو دونوں شہزادے تھے امام حسن حسین، وہ اس زمانے میں بیمار تھے اور اپنے بستروں پر تھے، اپنے کمروں میں تھے۔ تو جناب ام البنین نے دریافت کیا کہ میرے شہزادے کہاں پر ہیں؟ تو ان جو بڑی بوڑھیاں تھیں جو بنی ہاشم کی خواتین تھیں، انہوں نے بولا کہ کون سے شہزادے؟ تو ام البنین نے کہا کہ کیا حسن و حسین کے علاوہ بھی کوئی شہزادے ہیں؟ تو بس ام البنین امام حسن و حسین کے بستروں کے آخر میں آ کے بیٹھ گئیں اور ایک ہاتھ جناب حسن کے بستر کے کونے پہ رکھا، ایک ہاتھ جناب امام حسین علیہ السلام کے بستر کے کونے پہ رکھا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میرے آقا زادو، میں اس گھر میں بحیثیت ماں نہیں آئی، میں اس گھر میں بحیثیت کنیز آئی ہوں۔ اور یہ وہی جذبہ تھا کہ جو پھر ام البنین سے عباس کے پاس آیا۔ عزیزان گرامی، یہ عباس کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خود مشکل کشا نماز شب میں دعا مانگتے ہیں۔ جب خدا دیکھتا ہے نا کہ اس سے کوئی دعا مانگ رہا ہے تو خدا پھر اس مانگنے والے کی منزلت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور جب خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جن کے خود حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں، یہ وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جو خود یاسب الدین ہو، وہ علی کہ جو خود سراج حل عطا ہو، وہ علی جو خود امام مبین ہو، وہ علی کہ جو خود جبرائیل کے استاد ہوں، وہ علی کہ جو بائے بسم اللہ ہو، وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جو ید اللہ ہو، جو وجہ اللہ ہو، جو عین اللہ ہو، جو لسان اللہ ہو، یہ وہ علی مانگ رہے ہیں۔ تو پھر جب خدا عطا کرتا ہے تو پھر اسی حساب سے عطا کرتا ہے کہ جیسے وہ فاتح جنگ بدر و حنین کو عطا کر رہا ہو، کہ وہ جیسے فاتح جنگ خیبر و خندق کو عطا کر رہا ہو، کہ جیسے وہ اس کو عطا کر رہا ہو کہ جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا ہو کہ سلونی قبل اذکرونی، کہ مجھ سے پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، کہ وہ مانگ رہا ہے کہ جب عمر ابن عبدود جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکارتا ہے اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے اس کی للکار کا جواب دے، تو مولائے کائنات آگے بڑھتے ہیں اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مد مقابل کھڑا ہے، کہ یہ وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جب 39 دن تک کوئی خیبر کو فتح نہ کر پایا ہو تو پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ کل میں علم ایک ایسے مرد مجاہد کو دوں گا کہ جو غیر فرار ہوگا، کہ جو پلٹ کر بھاگنے والا نہ ہوگا، کہ جو کرار ہوگا، پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا، کہ میں ایک ایسے مرد مجاہد کو دوں گا کہ جو مجھ سے اور خدا سے محبت کرتا ہوگا، اور کہ جس کو میں اور میرا خدا دوست رکھتے ہوں گے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب 40ویں دن رسول خدا نے وہ علم علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں سونپا تو پھر ہم نے اور تاریخ نے بھی دیکھا کہ کیسے مرحب و انتر کے ٹکڑے ہو گئے، کہ کیسے در خیبر کو کھاڑ پھینک دیا گیا، کہ جیسے کہ کس طرح خیبر کو فتح کر لیا گیا۔